السلام علیکم ایوری ون، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ سرخ رنگ کے دوپٹے کو سر پر اوڑھے وہ شیشے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی پل میں وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی، مگر یہی زندگی تھی جب گزارنی تھی ہر حال میں۔ دروازے پر کھٹکھٹ ہوئی تو وہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ گئی۔ وہ حجاب کو سر پر اوڑھے ہوئے تھی۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا اسے کچھ فاصلے پر براجمان ہوا۔ عشاء اس کی طرف پشت کیے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہوئی۔ سلطان نے اس فاصلے کو تھوڑا قریب ہوتے ختم کیا تو وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب سے گزری ہی تھی کہ سلطان نے اس کی کلائی تھامی۔ عشاء نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی مضبوط گرفت میں ناکام رہی۔ وہ اس کے مقابل کھڑا تھا۔ چھوڑو مجھے، مسلسل اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑا رہی تھی۔ سلطان نے اپنے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کی تو عشاء نے ایک دم سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے زور سے اسے خود سے دور دھکیلا۔ دور رہو مجھ سے۔ سلطان نے غصے سے مٹھیاں میچ لیں۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ سلطان اس کی طرف بڑھا۔ وہ اپنے قدم پیچھے کرتی دیوار سے جا لگی۔ مقابل کی آنکھوں میں غصے کی لہر دیکھ کر وہ گہری سانس بھر گئی۔ سلطان نے قریب آتے زور سے دیوار پر ہاتھ رکھا۔ مجھے مجبور مت کرو لڑکی، اب اپنی ضد کو ایک طرف رکھو اور چلو۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اور اگر نہ چلوں تو میں اپنے طریقے سے لے جا سکتا ہوں۔ اور کیا ہے تمہارا طریقہ؟ وہ ناک سکیڑتے ہوئے بولی۔ تمہیں کچھ خاص پسند نہیں آئے گا، لہٰذا ضد چھوڑو اور چلو۔ کیوں ہر وقت تمہاری مرضی ہی چلے گی؟ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ تم بہت برے ہو، تم جھوٹے ہو۔ سلطان نے زور سے دیوار پر ہاتھ مارا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ دیوار سے لگی سہمی کھڑی تھی۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی بولا تو میں واقعی برا بن جاؤں گا، اور اتنا برا کہ تم پچھتاؤ گی۔ عشاء کے گلے میں گلٹی ابھری۔ مجھے مجبور مت کرو۔ وہ اس کی کلائی مضبوطی سے تھامتا چل دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے پیچھے پیچھے چلتی اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ ابدر تو نہیں تھا، یہ وہ نہیں تھا جس سے اس نے محبت کی تھی۔ وہ اسے لیے ڈرائنگ روم میں آیا جہاں رحیم شاہ سمیت سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ عشاء نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنا بازو چھڑایا۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی۔ ہادی نے آئیگل کو کوہنی ماری۔ مزہ آنے والا ہے آئیگل۔ وہ دونوں شریر سا مسکرا دیے۔ اجازت دیں آغا جان، سلطان نے رحیم شاہ کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ وہ کن اکھیوں سے اپنے ضدی سلطان کو دیکھ رہے تھے جو اپنا ہر فیصلہ ایسے ہی دھماکے دار کرتا تھا۔ یہ حماقت تو تم کر بیٹھے ہو، مگر اب دھیان رکھنا۔ رحیم شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر سلطان نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ سلطان کو بس اس ایک بات سے چڑ تھی کہ کوئی اسے بلا وجہ چھوئے یا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے، مگر وہ آغا جان کی عزت کرتا تھا، سو ضبط کر گیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھ لوں گا۔ عشاء اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا رہی تھیں۔ آئیگل قریب آئی، اس کے ہاتھوں کو تھامے کھڑی تھی۔ بہت مبارک ہو عشاء، میں تمہارے لیے بہت دعا کروں گی۔ ایک بات بتاؤں؟ وہ اس کے کان کے قریب ہوئی۔ سلطان بھائی،
تم سے بہت ڈرتے ہیں، صرف تم سے۔ اس بات کا فائدہ اٹھانا اب تمہارا کام ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی فاصلے پر ہوئی۔ وہ چہرے پر غصہ لیے اپنے آس پاس سب لوگوں کو دیکھ رہی تھی، جن میں بس 2 چہرے ہی اسے جانتے تھے، سلطان اور یگید۔ اور عشا کو اپنے اس ایک ڈمپل والے باس کو دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا، جو کہ اسے دیکھ کر شریر سا مسکرانے میں مصروف تھا۔ سب سے اجازت طلب کرنے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھا، اس کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ آئیگل اس کے قریب کھڑی نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی۔ وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتی، پچھلی سیٹ پر بڑا جمان ہو گئی۔ وہ خڑوس مسکرا دیا۔ میرے خیال میں ڈرائیور نہیں ہوں۔ اس نے آئیبرو اٹھا کر فرنٹ شیشے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بازو آپس میں باندھے اسے نظر انداز کیے بیٹھی تھی۔ آگے بیٹھو۔ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ آپ کو چلنا ہے تو چلیں، ورنہ مجھے نیچے اتار دیں۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ کچھ ہی دیر میں تم سے آپ پر آئی تھی۔ سلطان نے گہری نگاہ اسے دیکھتے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اسے اچھا لگا تھا، سو وہ مزید کچھ کہے بغیر ڈرائیونگ میں مصروف ہو چکا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کیے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سلطان ڈرائیونگ کرتا بار بار مرر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی وہ باتوں کی پوٹلی آج بہت خاموش تھی، اور اب اسے اس خاموشی سے الجھن ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ آخر خاموشی کو وہ توڑ ہی گیا، مگر جواب میں بس خاموشی ہی ملی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں لڑکی۔ عشا نے ایک تیکھی نگاہ اس کی طرف دوڑائی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مختصر جواب۔ وہ ہمیشہ ہی مختصر جواب دیتا تھا، مگر جب وہ مختصر جواب اس سے بات کرتی تھی تو اسے بہت الجھن ہوتی تھی۔ گاڑی ایک جگہ پر رکی۔ وہ اسے ایک شاپ میں جاتا دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ بیگ ہاتھ میں تھامے واپس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ کچھ گھنٹوں کی ڈرائیونگ کے بعد آخر وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ وہ اس کے پیچھے بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اس جگہ پہلے بھی آ چکی تھی، مروہ کے ساتھ، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ یہاں رہتا ہے۔ فلیٹ پہنچ کر سلطان نے چابی گھمائی تو وہ ایک بہت پرکشش فلیٹ میں داخل ہوئی۔ وہ فلیٹ کافی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ لکڑی کا بنا فرش، بلکہ وہ پورا فلیٹ ہی لکڑی سے بنایا گیا تھا، مگر حال میں پڑی بے ترتیب ہوئی چیزوں کو دیکھتے اس نے آہ بھری، جیسے کسی نے ہر چیز اپنے ہاتھوں سے بے ترتیب کی ہو، اور امید بھی کیا ہو سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ سلطان نے ٹیبل پر چیزیں رکھتے اس کی جانب دیکھا، جو بیزار سی صورت بنائے اپنے اسکارف کا ایک پلو ہاتھ میں پکڑے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ کچھ کھا لو۔ وہ ٹیبل پر پڑی بیگز میں سے کھانا نکال رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے پوچھا نہیں ہے۔ وہ اس کے قریب آیا۔ عشا ایک پل میں کچھ فاصلے پر ہوئی تھی۔ کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں تم ضد کرتی ہو؟ تمہاری اس ضد کی وجہ سے مجھے مجبوراً تم پر غصہ کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک بار میں ہی بات مان لو تو اچھا رہے گا۔
وہ غصے سے بول رہا تھا۔ کیوں؟ آپ کے باپ کا راج ہے کیا؟ جب چاہیں گے جو چاہیں گے کریں گے۔ وہ جو غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے جواب پر ایک دم ہنس دیا۔ فی الحال تو یہی سمجھ لو۔ وہ ہنستا ہوا اسے دیکھ رہا تھا، جب کہ اس کے اس طرح ہنسنے پر عشا کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پورا زور لگا کر دور دھکیلتی کمرے کی طرف چل دی، جب کہ وہ اس کے اتنا زور لگا کر دھکیلنے سے اپنی جگہ سے 1 انچ ہی ہٹا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی حالت دیکھ کر ایک پل کو رکی۔ ہر طرف ٹوٹی بکھری چیزیں اور فرش پر پڑی شیشے کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں اور بے ترتیب ہوا بیڈ، اور اوپر سے وہاں سے سگریٹ کی بہت زیادہ اسمیل آ رہی تھی۔ وہ 1 منٹ بھی وہاں رک نہ سکی اور تیزی سے واپس باہر کی جانب آئی، جہاں وہ کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ ہی منٹوں میں واپس آ جائے گی۔ اسے باہر آتا دیکھ کر وہ دونوں بازو باندھے کھڑا تھا۔ یہ کمرہ ہے یا کچرے کا ڈھیر؟ تم ایسے رہتے ہو، بہت گندے ہو۔ وہ غصے میں تھی، جب کہ وہ مسکرا رہا تھا۔ اگر اپنی جلد بازی کو تھوڑا کم کرو تو میں بتانا چاہوں گا کہ تمہارا کمرہ اس طرف ہے۔ وہ دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ بہت شکریہ، ویسے بھی وہ کباڑ کا ڈھیر آپ کو ہی مبارک ہو۔ وہ اپنا اسکارف ایک طرف جھٹکتے ایک دم سے اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہوئی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا رہا تھا۔ بالکونی میں کھڑا وہ ہاتھ میں سگریٹ پکڑے گہرے گہرے کش لے رہا تھا۔ سلطان نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا، مگر آج جو کچھ بھی ہوا وہ اس سے اب قدرے مطمئن تھا۔ بس اب اس ضدی لڑکی کو اس کی وہ پیاری سی مسکراہٹ واپس کرنی تھی جو وہ اس سے لے چکا تھا۔ بلیک کلر کا ٹراؤزر پہنے وہ بنا بازو کے ٹاپ میں ملبوس تھا۔ اس کے مضبوط بازو پر ایک گہرا چوٹ کا نشان واضح ہو رہا تھا۔ اس سلیو لیس ٹاپ میں اس کی چوڑی بھرپور مردانہ چھاتی نمایاں ہو رہی تھی۔ پیشانی پر ہمیشہ کی طرح بکھرے بال، ہاتھ میں سگریٹ پکڑے وہ گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ اب اسے اس پاگل سی معصوم کو محفوظ رکھنا تھا، بہت محفوظ، مگر وہ اسے یہاں پر انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ اس کی ذمہ داری بن چکی تھی، جسے اب ہمیشہ کے لیے اسے نبھانا تھا۔ وہ بیڈ پر چٹ لیٹے آج بہت سکون محسوس کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں، مگر وہ اپنے اس فیصلے سے خوش تھا۔ وہ ٹاپ اتار کر ایک سائڈ پر پھینکتا، مگر اسے اپنے سینے میں شدید جلن محسوس ہوئی۔ وہ سینے پر زور زور سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ سونے کی کوشش اب ناکام ہو چکی تھی، سو وہ اب اوندا لیٹا اس کی معصوم غصے سے بھری باتیں یاد کرتا مسکرا رہا تھا۔